بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج میرا موضوع 14 اگست 2020 کے حوالے سے ہے۔ یہ بات بتانے کی تو ہر پاکستان کو معلوم ہے کہ 14 اگست 2020 میں یوم جشن آزادی بنائی جاتی ہے، اور اس طرح ماشاءاللہ سے ہماری قوم یوم جشن آزادی بنا رہی ہے۔ اس کے تاریخی پس منظر میں ہم جاتے ہیں تو بر صغیر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک بٹوارا ہوا، اور اس کے تحت یہ پاکستان وجود میں آیا۔ وہ تاریخ تھی 14 اگست 1947، اور 27ویں رمضان کی شب تھی جب ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے اس کو حاصل کیا، اور اپنی قوم کو ایک تحفہ دیا جس کے اندر مسلمان ایک آزادی کے ساتھ اور آزاد فضا کے اندر رہ سکیں۔ لیکن بنیادی طور پہ اگر ہم اس واقعے کو دیکھیں، جس دن پاکستان آزاد ہوا، تو یہ جدوجہد 14 اگست سے پہلے سے شروع تھی، اور مسلمان جوگ دو جوگ اس نعرے کے پیچھے اکٹھے ہو رہے تھے کہ پاکستان بنے گا اور مسلمان وہاں جا کے رہیں گے۔ لہٰذا انہوں نے اس جدوجہد میں حصہ لیا، اور مالی طور پہ، جسمانی طور پہ، جانی طور پہ، خون کے حساب سے بڑی قربانیاں دی، اور آخر اس جدوجہد کا رزلٹ یہ آیا کہ پاکستان آزاد ہو گیا۔ اب اس پاکستان میں رہنے کے لیے جو مائیگریشن ہوا، اور جو مختلف علاقوں سے مسلمان جوگ در جوگ پاکستان آئے، تو اس دوران کے اندر ان کا قتل عام ہوا، ان کو مارا گیا، ان کے خاندانوں کو قتل و غارت کر دیا گیا، ان کو لوٹ لیا گیا، بے سر و سامان وہ ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ ہجرت کے وقت بھی ان پاکستانیوں نے بہت قربانیاں دیں، بہت خون دیا، اور خاندان ان کے مر گئے، لیکن یہ قافلہ چلتا رہا، اور آخر کار یہ پاکستان میں آ گئے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد دونوں صورتوں میں اس کے نقشے کو مضبوط کرنے کے لیے خون سے لوگوں نے دریغ نہیں کیا، اور ان کو قتل و غارت کی مسلمانوں کی لہٰذا اس کے بننے کے اندر اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کی قدر و قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ جیسے کہ پاکستان کا نام آپ سنتے ہیں اور بولتے ہیں، وہ اس پاک سرزمین سے تعلق ہے اس بات کا، اور اس صورت سے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بانی کے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے یہ ایک تحفہ پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو دیا۔ ہم آج 73 سال کے ہو گئے ہیں، ہمارا پاکستان آج 73ویں سالگرہ بنا رہا ہے، اور ہیپی برتھ ڈے ٹو پاکستان یہ میں کہتا ہوں۔ اس کی وجہ ہے کہ اس ملک نے، اس پاکستان نے ہم لوگوں کو بہت کچھ آزادی میں رہنا سکھایا، سکون کی زندگی دی، عزت دی، تعلیم دی، روزگار دیا۔ یہیں سے ہم نے رزق اگایا، یہیں ہم نے اس کو کھایا، اور آخر کار جب موت آئی اور قبرستان جانا ہوا تو ہم اسی زمین کے پیٹ میں جا کے دفن کر دیے گئے۔ تو لہٰذا یہ ایک ماں کا درجہ ہے، اس کا ہے، اور اس کے اندر ہر صورت میں اس سرزمین کی سلامتی کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور عملی طور پہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ملک سلامت رہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، آج میں نے بازاروں میں دیکھا اسٹال لگے ہوئے تھے، دکانوں میں چیزیں بک رہی تھیں، جھنڈے بک رہے تھے، باجے بک رہے تھے، جھنڈیاں بک رہی تھیں، بچوں کے کپڑے بک رہے تھے۔ الگ الگ ہر وہ شے جو استعمال میں آتی ہے زندگی میں پہننے، اوڑھنے اور دکھانے کے لیے، اس میں پاکستان کا جھنڈا اور پاکستان کا نقشہ اور اس جھنڈے کے کلر نظر آئے۔ پاکستان سرسبز ہے اور سفید ہے، جھنڈے کی جو صورتحال ہے وہ تقریباً ان سب چیزوں کے اندر نظر آئی۔ لیکن ایک چیز جو میری سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ پاکستانیوں نے یہ روایت کبھی نہیں ختم کی کہ بھائی چیزیں اصل قیمت پہ بیچ دی جائیں، لوگوں کو کم پیسوں میں بیچ دی جائیں، کم پیسوں سے مراد میرے کہ نفع کم لیا جائے۔ لیکن آج میں نے دیکھا کہ ایک چیز کی قیمت دگنی تگنی کے حساب سے وہ لے رہے تھے، لیکن لوگوں میں ایک جذبہ تھا، وہ قیمت ہی نہیں پوچھ رہے تھے۔ ان کو یہ پتہ تھا کہ ہمارے کاروباری لوگ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں،
اور اس طرح سے انہوں نے جشن منانے کے لیے سامان اکٹھا کیا۔ اب بات یہ سوچنے کی ہے، ہماری حکومت 14 اگست کی چھٹی دیتی ہے اور یہ کوشش کرتی ہے کہ لوگ اس جشن کے اندر شامل ہوں، اپنا وقت دے سکیں اور اس صورت کے اندر وہ دنیا کے اندر یہ دکھا سکیں کہ پاکستانی قوم اس آزادی کے حوالے سے کتنی پرجوش ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جھنڈے، جھنڈیاں اور یہ سامان جو ہم خرید کے لاتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، اس کی حفاظت ہم کیسے کرتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ مہینوں تک لگے رہتے ہیں، دھوپ پڑتی رہتی ہے اور پھر یہ جھنڈے پھٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، روڈوں پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان سے ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ آپ لگائیے، اپنا جشن بنائیے، بہت خوشی کی بات ہے۔ ہر چیز ایک اعتدال پسند ہونی چاہیے۔ جب آپ کا دن گزر جائے اور دوسرا یا تیسرا دن آپ کے اگست کا آ جائے، یعنی 15، 16، 17 تاریخ تک ڈسپلے کافی ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس جھنڈے کو بڑے احترام اور عزت کے ساتھ اتار لیجئے اور اس کو طے کر کے اپنے گھر میں رکھ لیجئے، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جھنڈے لگے رہے، پھٹتے رہے، پانی، بارش، دھوپ، اس میں رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، اس سے جھنڈے کی بے عزتی ہے۔ روڈوں پہ آپ دیکھیں گے جھنڈے کے ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں، جھنڈیوں کے ٹکڑے پڑے۔ یہ ایک قوم کے مزاج کی بات ہوتی ہے کہ وہ قوم اپنے ملک سے کتنی محبت کرتی ہے اور وہ ان جھنڈوں کی کتنی حفاظت کرتی ہے۔ کیونکہ آپ کو میں یہاں پہ بات بتاتا چلوں، جب ماضی میں اور آج بھی جب جنگیں ہوتی تھیں تو اس کو علم کو، اس جھنڈے کو اٹھا کے رکھتے تھے، تاکہ جب تک یہ جھنڈا ہوا میں لہراتا رہے گا اس وقت تک وہ فوج سرنڈر نہیں کرتی، ہار نہیں مانتی، ریٹریٹ نہیں ہوتی۔ اس کی جو عظمت ہے وہ لہرانے کے حوالے سے۔ اب آپ یہ دیکھیے گا، ہم نے بہت دفعہ دیکھا کہ ہماری سرکاری بلڈنگوں کے اوپر جھنڈے لگا دیے جاتے ہیں، نئے جھنڈے لگائے جاتے ہیں، صاف ستھرے جھنڈے لگائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جھنڈے ہوا میں پھٹ گئے اور وہ ان کو اتارا نہیں گیا۔ جب کسی کی نظر پڑی یا کچھ کسی کی عقل میں آئی بات تو اس نے کوشش کی کہ اس کو اتار کے ایک نیا جھنڈا لگا دیا جائے۔ میرا مقصد بتانے آپ کو ہے کہ آپ جشن ضرور منائیے، لیکن پاکستان کی نام کی چیزوں کو احترام سے رکھیے اور اس کی عزت کیجیے۔ اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس وقت 14 اگست کی تاریخ ہوتی ہے، اس وقت ہم نے 73 سالوں کے اندر بڑا آرام اور سکون اور احتیاط کے ساتھ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کرتے ہوئے ہم اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ ہماری سرکاری بلڈنگوں پہ لائٹیں لگتی ہیں، روشنیاں ہوتی ہیں اور بہت خوبصورت انداز کے اندر لگائی جاتی ہیں۔ لوگ جا جا کے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، فوٹوگرافی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پاکستانی محسوس کرتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم لوگ آج یوم آزادی کے موقع پر جشن بنا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں آپ سے عرض کروں گا، چھٹی کا جو دن دیا جاتا ہے وہ آپ کو شامل کیا جاتا ہے جشن آزادی کے اندر۔ میں نے تو بہت اوقات میں بہت سے لوگوں کو اس طرح دیکھا کہ وہ چھٹی کو چھٹی کے انداز میں بناتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو سارا دن ریسٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے کوئی دعوت کر لیں یا کس طرح لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اس طرح سے وہ دن گزار لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھنا، قومیں پہچانی جاتی ہیں اپنے عمل سے۔ قوموں کو دنیا میں اسی ترازو سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتنے محب وطن ہیں۔ آپ جو مرضی کر لیجئے، آپ جتنے بھی وفادار ہیں، جتنے بھی آپ محب وطن ہیں، ڈسپلے اور ایکٹ نہیں ہوگا تو دنیا کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ یہ کس قسم کی قوم ہے۔ آج 73 سال کی تاریخ لکھی جا چکی ہے۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ ہم نے کتنے نشیب و فراز سے ہم گزرے ہیں، کتنے حالات خراب ہوئے اور کتنے اچھے ہوئے، یہ پاکستانی عوام بخوبی جانتی ہے، اور مسلسل اس کو ریپیٹ کرنا بھی اس آج کے دن مناسب نہیں ہے۔ لیکن آج یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے ملک کو کس سمت لے کے جانا ہے۔ اگر تو آپ کو ترقی کی طرف جانا ہے تو پھر آپ کو اس کا عہد آج کی تاریخ میں کر لینا چاہیے اور ماضی کو آپ کو بھول جانا چاہیے کہ پہلے کیا ہوا۔ ہم دلائل دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور اپنے معاملات کو ان کے مطابق طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ملک پاکستان آج یوم آزادی کے دن
ہم کو اس کی ترقی کے لیے، اس میں رہنے والوں کی ترقی کے لیے، اس میں معاشی زندگی کو بہتری کی طرف لانے کے لیے ہم ایز اے قوم، ایز اے نیشن ہم کیا رول ادا کر سکتے ہیں، یہ ہے بنیادی بات۔ اگر اس کے اندر ہم یہ سوچ ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور یقین کیجئے میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ یہ سوچ جو ہوتی ہے یہ ڈیولپ سیکنڈ میں ہو جاتی ہے۔ ہم نے بہت سے معاملات میں دیکھے، سیلاب آیا، زلزلہ آیا اور مصیبتیں آئیں، لیکن ہم ایک دم ایک قوم اکٹھی ہو جاتی ہے، عوام اکٹھی ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے ان مصیبتوں سے مقابلہ کرتی ہے۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے اور پھر کیوں نہیں ہم اس کو عمل کو آگے لے کے جاتے؟ اگر اسی کو ہم کنٹینیو کریں اور اسی جذبے کو پاکستانی کنٹینیو کریں تو پاکستان کو تو آج اس کی ضرورت ہے۔ پاکستان تو یہ کہہ رہا ہے، اور بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے تو پہلی تقریر میں یہ کہہ دیا تھا کہ اس پاکستان کے اندر آپ ان 3 چیزوں پہ عمل کیجئے، فیتھ جو آپ کا مذہب ہے، یونٹی اینڈ ڈسپلن، یہ 3 لفظ جو ہیں یہ آپ کی ڈائریکشن ہے، آپ کا مستقبل ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ماضی کے قربانوں کے حوالے سے آپ کے جذبے کے اندر ٹھنڈ پڑ گئی تھی، یہ جذبات ہی نہیں پیدا ہوئے، لیکن اب پرائم منسٹر عمران خان ایک ایماندار شخص ہے، اس نے کوشش کی کہ لوگوں کو اپ لفٹ کرے، ان کو یہ سمجھائے، ان کو یہ بتائے کہ یہ پاکستان تمہارا ہے، اس کو برا نہ سمجھو، اس کو برا نہ کہو۔ یہ آزادی اگر تم سے چھن گئی، اگر تم لوگ اس معاشی زندگی میں ترقی نہیں کرو گے، تعلیم حاصل نہیں کرو گے، یہ ملک کی ڈیمانڈ ہے۔ یہ ملک کی ڈیمانڈ اس لیے ہے کہ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی، جب تک آپ اس کے اندر اپنے ایمان کے ساتھ اور ایک نیشن بن کے یونٹی کے ساتھ اور ایک ڈسپلن کے ساتھ، تنظیم کے ساتھ اگر آپ آگے زندگی گزاریں گے اور اس کی ملک و فلاح و بہبود کے لیے کوشش کریں گی، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ یوم آزادی کے دن عہد کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے، ہم جشن منا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اور مزید اس کی عمر کے اندر، پاکستان کی زندگی کے اندر ہم مزید جشن دیکھیں، اور ہماری پودے جو ہے، ہماری جو اولادیں ہیں جن کو ہم آج پروان چڑھ رہی ہیں، ان کو یہ سبق دے سکیں کہ جشن آزادی ایک نصیحت ہے، اس کو ہم ایک نصیحت کے طور پہ لیں، کیونکہ اگر ہماری آزادی چھن گئی اور ہم نے اس کو پروٹیکٹ نہیں کیا تو پھر ہم یہ زندگی نہیں گزار سکتے جو آج ہم گزار رہے ہیں آزادی کے اندر۔ لہٰذا آج یہ سمجھنے کی بات ہے اور کوئی دلیل سننے کی بات نہیں۔ ہمارا کوئی رائٹ نہیں ہے بینگ اے پاکستانی، ہماری زندگی یہ ہے، ہم جان ہمارے اندر ہے، یہ پاکستان نے تو ہم کو اپنی گود میں لے رکھا ہے۔ یہ ہم کو اس زمین سے ہم کو گندم ملتی ہے، چینی ملتی ہے، آٹا ہر غذا آپ اس زمین کے اوپر سے کھاتے ہیں اور اس زمین کے اوپر پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، روزگار حاصل کرتے ہیں، عزت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور اس کے بعد اسی زمین کی گود میں تدفین ہو جاتی ہے، دفن ہو جاتے ہیں۔ تو اس ملک کا، اس پاکستان کا کیا قصور ہے؟ میں نے بہت دفعہ سنا لوگوں سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک نے ہم کو کیا دیا۔ ارے بھائی، زمین ہے، ملک کیا دے گا آپ کو؟ آپ نے ملک کو کیا دیا؟ آپ اس طرح کی گفتگو نہ کریں۔ جو لوگ بھی ملک کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ جشن آزادی کا سلوگن ہے۔ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ ایک حقیقت ہے جس کے لیے ہم کو سب کو یونٹی کے ساتھ اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے۔ آپ کو لوگ پریشان ہیں اپنی جگہ پر، روزگار کا مسئلہ ہے اپنی جگہ ہے، یہ سب چیزیں حل ہو سکتی ہیں، لیکن اگر پاکستان کو تباہ کرنا ہے، پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے، تو یہ پاکستانی سوسائڈ ہے، یہ آپ خودکشی کر رہے ہیں۔ اس ملک کو ٹکڑے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو آزادی چاہیے تو اس کا ایک فیڈریشن ہے، اس کو اسی طرح رہنا چاہیے، سب صوبے مل کے رہیں، صوبائیت ختم ہو جائے، قومیت کی بات کریں۔ ہماری نسل آج سو رہی ہے، اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے، اس کو جذبے کی ضرورت ہے۔ وہ ویسٹرن کلچر چھوڑے، اپنے ٹراپیکل ایریاز کے اندر جو آپ کی ثقافت ہے، جس طرح سے آپ کے آب و اجداد زندگی گزارتے تھے، اس ٹریس رف لائن کے اوپر زندگی گزاری ہے۔ یہ کون سی زندگی ہے کہ آپ ہر بات کے اندر پاکستان کو برا کہتے ہو؟
یہ غلط ہے۔ پاکستان خوبصورت ملک ہے، پاکستان ایک عظیم ملک ہے، پاکستان کی سلامتی پاکستانیوں کے لیے برقرار رکھنا لازم المظلوم ہے۔ اس کو کسی صورت کے اندر درگزر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو بنانے کے لیے ان کی پاکستانیوں نے خون دیا ہے، اس کو سینچا گیا ہے، اس کے ساتھ اپنی پوری طاقت لگا کے اس کو بنایا ہے۔ اب کوشش یہ کرو دنیاوی طور پہ کہ اللہ سے مدد مانگو اور ان چیزوں کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرو جو ہمارے اندر کمی ہے۔ ہم اصل میں اس وقت کی جو زندگی ہے پاکستانیوں کی، ہم خواہشوں کے تابع ہو گئے۔ ہم کو خواہشات کے تابع نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ خواہشات کو اپنے تابع کرنا چاہیے تھا۔ جیسے جیسے اس ملک کو ضرورت پڑے ہم کو وہ آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے۔ جو بدی ہے اس سے ہمیں دور ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارے ملک کو نقصان ہے۔ دنیا میں آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ FATF کہتا ہے کہ جناب آپ کے یہاں سے اینٹی منی لانڈرنگ کا قانون کیوں نہیں پاس ہو؟ یہ آج کی بات نہیں ہے، عمران خان کی دور کی بات نہیں ہے، یہ تو ماضی کے حکمرانوں نے ہم کو گرے لسٹ میں پہنچا دیا۔ کیا یہ محب وطن ہے؟ کیا یہ پاکستان ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ٹی ڈل کا نام استعمال ہوتا تھا کہ وہ جناب بڑی خطرناک برڈ ہے، اور اس کے ذریعے وہ جس فصلوں میں وہ گول کا گول جاتا ہے وہ سب کے سب چٹ کر جاتے ہیں، ختم کر جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہی ہمارے حکمرانوں کا حال تھا، انہوں نے پاکستانیوں کو چٹ کر دیا، ان کی بوٹی نوچ لی۔ آج وہ پھر حکمرانی کی خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ پاکستانی آج تک یہ نہ سوچ سکے کہ ان کا حشر ملک نے نہیں کیا؟ ملک تو ایک بے جان چیز کا نام ہے جس کے اندر مٹی ہے، اس کے نیچے اس کے پیٹ کے اندر اللہ میاں نے دنیا کی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں، اس سے آپ سینچ کے ساری چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اعمال ہیں، پاکستانی ان کے اعمال ہیں، ہمارے حکمرانوں کے اعمال ہیں جس نے پاکستان کا نام اس طرح سے یہاں تک پہنچایا ہے۔ بہرحال یہ ایک ہسٹری کا حصہ ہے اور اس کے اوپر تو بہت ساری باتیں ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن آج یوم آزادی میں ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم گھر میں نہ سوتے رہیں، پاکستان کے لیے باہر نکلیں، ڈسپلے کریں، چیزوں کو پازیٹیولی دیکھیں اور یہ سوچیں کہ پاکستان ہمارا ملک آزاد رہنا چاہیے، اس کا دنیا میں نام بڑھنا چاہیے، روشن ہونا چاہیے، لیکن ہمیں یہ ہر حال میں کرنا ہے۔ یہ ہمارے پاس اس کے اندر کوئی آپشن، یہ چوائس نہیں ہے کہ یہ کر لیں گے تو ایسا ہو جائے گا، وہ کر لیں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ نہیں، اس میں ایک ہی بات کرنی ہے کہ ہمیں اپنا نیشنلزم شو کرنا ہے، اور وہی اس ملک کے تب جو معاملات خراب ہوئے ہیں، اس میں لوگوں کے یہاں معاملات خراب ہوئے، یہ قومیت کی بنیاد کے اوپر ہی حل ہوں گے۔ آج آپ یہ دیکھیے پرائم منسٹر نے پشاور کے اندر BRT کا منصوبہ آخرکار کمپلیٹ ہو گیا، جو بھی مشکلات ہوئی، جو بھی تکلیفیں آئی وہاں کی عوام نے اٹھائیں، لیکن آج پاکستان ایک خوبصورت ملک کی طرح پشاور خوبصورت ہو گیا، لوگوں کی ٹریفک کے لیے گاڑیاں اور چیزیں صاف ہو گئیں اور راستے جو ہیں وہ کھل گئے۔ تو اس طرح ہی سے ملک ترقی کرتے ہیں اور ایسے ہی سبق سیکھا جاتا ہے، ایسی ہی غلطیوں کو سے ازالہ کیا جاتا ہے، اور ماضی کی غلطیوں کو جو کہ ہسٹری کا حصہ بن گئے ہیں ان کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے اوپر کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے بچیں، ان لوگوں سے بچیں جو اس ملک کے دشمن ہیں، اور ان کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ آج آپ ہر طرف دیکھ رہے ہیں پاکستان کی مخالفت میں کتنے لوگ ہیں۔ میں بار اور بہت سے لوگ میرے جیسے یہ باتیں کرتے رہے ہیں کہ ٹی وی چینلز کے اوپر آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے ایسے تجزیہ کار بیٹھے ہوتے ہیں، شاید ان کے گھر میں ان کی اپنی بات سننے والا کوئی نہ ہو، اور ٹی وی چینلز کے اوپر پاکستان کے حوالے سے ایسے دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ سارا پاکستان انہوں نے سر پہ اٹھا رکھا ہے، لیکن بنیادی طور پہ وہ کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اور مقاصد ہیں، ان کی اور مشکلیں باتیں ہیں، وہ ان کی آقا کہیں باہر بیٹھے ہوتے ہیں جیسے راہ کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، اور ان کی دی گئی ہدایت کے اوپر پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا، آپ یہ بات طے کر لیں کہ آپ نے کبھی بھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کرنی، جو چاہے مرضی آپ کے ساتھ ہو جائے، آپ نے پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، کوئی برا نہیں کہنا، کوئی غلط بات نہیں سننی۔
اور اگر کوئی آپ کے سامنے کرے اس کو آپ نے روک دینا ہے، اس کو آپ نے آگے بات کرنے کی جگہ نہیں دینی۔ یہ نہیں کریں گے آپ کے اسے لڑائی جھگڑا کریں، اس کو سمجھائیں کہ میرے بھائی تم یہ جو بات کر رہے ہو، تمہارے مسائل اپنی جگہ پر ہیں اور ان کا حل بھی ہے، لیکن وقت کا انتظار کرو، جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے اور جیسے ہی ہم ترقی کی طرف جانے لگیں گے سب کی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خود اپنی ساری مصیبتوں کو اور برائیوں کو جو آپ نے خود اپنے گلے میں ڈالی ہوئی ہیں ان کے نام کے اوپر آپ پاکستان کا نام بدنام کریں، جو عام آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اس پاکستان نے ہمیں کیا دیا۔ تو بھائی اب کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ طے کر چکے ہیں اس پاکستان نے کیا دیا تو پھر اس ملک میں رہتے کیوں ہوں؟ چھوڑ کے کہیں چلے جاؤ۔ مجھے تو یہاں وہ بات یاد آنے لگی ہے جب رومنز نے اسرائیلیوں کو یروشلم سے باہر نکال دیا تھا، ملک دربدر کر دیا تھا اور ان کے گھر جلا دیے تھے کہ آج کے بعد اسرائیلی یہاں کی بات نہ کریں، کیونکہ وہ اس ملک کو، اس جگہ کو برا کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم یہاں رہیں۔ یہی صورتحال اگر ہماری سوچ میں ہے تو ہمارے نام کیا لیا جائے گا؟ ہم غداروں میں شامل ہوں گے۔ ہم بغاوت کر رہے ہیں، ہم پاکستان کے خلاف بات کرنے والے بغاوت کر رہے ہیں۔ آج زمرے میں جشن آزادی کے حوالے سے کہ میں جذباتی ہو جاتا ہوں، میں آگے بات کو لے جاتا ہوں، میں واپس رکتا ہوں اور ایک بات کرتا ہوں آپ سے۔ 14 اگست کو ایک اور بڑا اہم بات ہوئی تھی، شاید بہت سے کم لوگوں نے ابھی تک ذکر کیا ہو، لیکن میں نے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں اس میں ضرور ذکر کروں گا۔ 14 اگست 1947 کو ہماری پاک فوج وجود میں آئی تھی اور اس کا نام پاک آرمی اس دن پڑا تھا جس دن یہ پاکستان بنا تھا، اور اس کا جو مینڈیٹ تھا وہ پاکستان کا تحفظ تھا، اس عوام کی لوگوں کا تحفظ تھا۔ ان سرحدوں کا تحفظ کرنے کے لیے پاک فوج وجود میں آئی اور اس نے آج تک جتنے بھی محاذوں کے اوپر لڑا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کی تاریخ آپ بہت ساری باتیں ادھر اور ادھر کر سکتے ہیں، لیکن پاک فوج کے اندر جو سلوگن ہے وہ فیتھ، یونٹی اینڈ ڈسپلن ہے، اور آج تک پاک فوج اس بات پہ کام کر رہی ہے۔ لہٰذا یہ پاک فوج ہمارے لوگوں نے بنائی ہے، ہمارے پاکستانی اس فوج میں کام کرتے ہیں، ہمارا سپاہی اس پاکستانی فوج کا اس ملک کا باشندہ ہے، اور اس کے بچے، اس کے بیٹے بیٹیاں سارے آپ کے لیے اپنے شوہر، اپنے بھائی، اپنے والد کو اگر شہادت کا وقت آتا ہے تو وہ رکتا نہیں ہے، اور وہ صرف اس پاکستانی عوام کو بچانے کے لیے اپنے گھر بار کی پرواہ نہیں کرتا اور اپنی جان سے بھی پرواہ نہیں کرتا، اور بعض اوقات غازی آتا ہے تو بہت زیادہ دفعہ شہادت کا بھی درجہ اس کو ملا۔ تو پاک فوج آرمی ایک ایسی 14 اگست کے حوالے سے یادگار ہے، اور یہ پاکستان آرمی پاکستان کا تحفظ کا ایک یقینی ادارہ ہے، اور اس کے اوپر ہم پاکستانی بہت ناز کرتے ہیں اور اعتماد کرتے ہیں اور اعتبار کرتے ہیں، اور اس طرح سے اس ملک کا دفاع کے لیے، پاکستان کی دفاع کے لیے پاک فوج آرمی کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور ساری پاکستانی ان کا عزت، احترام اور سلام کرتی ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، لیڈرز آتے رہے جاتے رہے، فوج کے سپہ سالار آتے رہے جاتے رہے، فوج میں لوگ آتے رہے جاتے رہے، لیکن پاکستان وہیں موجود ہے۔ پاکستان ترقی کی طرف جائے گا اور جانا شروع ہوگا۔ قومیں بننے میں ٹائم لگتا ہے، کیونکہ ہمارے سیاستدانوں نے اس قوم کو غلط استعمال کیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے اور ایجنڈیز کے اوپر کام کرنے کے لیے اس نے ہر حربہ اختیار کیا۔ لیکن پھر بھی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ یہ وقت آ گیا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو اس پاکستان کا حکمران بنایا، پرائم منسٹر بنایا۔ یہ یاد رکھیے گا، عمران خان ظاہر زندگی تو پرائم منسٹر اس ملک کا نہیں رہے گا، لیکن ہماری جو نئی جنریشن ہے اس کو ریپلیس کرنا ہے ان پرانے لوگوں کو، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ آگے بڑھیں گے تو ان کو ایک جگہ ملے گی جس اسپیس کے اندر ان کو آنا ہے۔ ان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، جو آج کے لوگ ہیں بے شک ان کے اندر، اور جو آنے والے لوگ ہیں وہ اپنے ذہن کو اس طرح سے ٹریمنگ کریں، اس طرح سے تیار کریں کہ وہ جو کام بھی وہ کریں گے وہ قرآن ہونے کی حیثیت سے وہ عوام کے لیے کریں، وہ عوام کی بھلائی کے لیے کریں، وہ اس ملک کی سلامتی کے لیے بھی۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری قوم میں بڑا پوٹینشیل ہے۔ میں یقین جانیے
جب اس قوم کے اندر ایک طاقت آ جاتی ہے، ایک جذبہ آ جاتا ہے، تو یہ تو ہاتھ پیروں سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے پاس وسائل بھی نہ ہوں جب بھی یہ کام کریں، لیکن ایک اعتماد کی ضرورت ہے اور ایک عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ 14 اگست 2020 کو ہم یہ عہد کریں کہ ہم اس ملک کے لیے اپنی جان مال ہر چیز سے اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کے اندر حفاظت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ بھی تو ہماری ہی فائدے کی بات ہے، کیونکہ ہم رہتے ہیں پاکستان میں۔ اگر فرض کیجئے اللہ نہ کرے کوئی اور آگے حکومت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ عوام اجازت دے سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ عوام کبھی بھی اجازت نہیں دے گی کسی باہر کے آدمی کو یہاں آگے حکمرانی کریں۔ لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے اور اس طرح سے اگر ہم اپنا ذہن بنا لیتے ہیں، لیکن ماضی کی مثالیں یہاں نہیں دیں۔ آج کے دن ماضی کی کوئی مثال بھی اچھی نہیں لگے گی، کیونکہ جشن آزادی کے اندر خوشی کا دن ہے۔ میں تو اس طرح کہتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر 2 عیدیں ہوتی ہیں، ایک رمضان کے بعد ہوتی ہے اور ایک بقرعید ہوتی ہے۔ اب پاکستانیوں کے لیے یہ تیسری عید ہوتی ہے اور اس کے اوپر ہم خوش ہوتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، ملی نغمے سنتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، اظہار کرتے ہیں پاکستان کی یکجہتی کی۔ تو پاکستان زمین کا نام ہے جس پہ ہم رہتے ہیں۔ یکجہتی تو ہم نے آپس میں کرنی ہے، عوام سے عوام، ایک سے ایک 11 ہوتے ہیں، 2 مت گنی ہے۔ جس دن آپ نے 11 کرنا ہے، یہ ملک ترقی تیزی کے ساتھ کرنے لگے گا۔ لیکن جس وقت آپ نے اس میں نفرتیں پیدا، لسانی جھگڑے پیدا کر دیے، ذاتیات کی مفادات کی جنگ ہونی شروع ہوئی، تو اس ملک کے تو آپ نے ویسے عزت نہیں کری۔ اس ملک کو تو آپ مجھے بتا دیجیے، پاکستان زمین کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس زمین کو آپ کیا دیتے ہیں؟ اس زمین پہ تو ہم بوجھ ہیں، اور یہ زمین نہ ہو تو ہماری گاڑیاں کس پہ چلیں گی؟ اگر یہ زمین نہ ہو تو ہم حکمرانی کس پہ کریں گے؟ اگر یہ زمین نہ ہو تو ہمارے اندر جو تکبر ہے، ہماری جو چال ڈھال ہے، اس زمین کے اوپر ہی تو چلتے ہیں۔ لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم بے بہرہ ہیں، ہم سوچ سمجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ سارا نقصان پاکستان نے دیا۔ پاکستان نے کیسے دیا؟ پاکستان نے تو آپ کو اپنے گود میں رکھا ہوا ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ لیکن آپ کو انٹرنیٹ، ٹویٹر، انسٹاگرام، ویسٹرن کلچر، یہ ساری چیزیں آپ کو پسند ہیں۔ آپ 14 اگست کو سارا دن انٹرنیٹ کے اوپر کام کریں گے۔ کیا کام کریں گے آپ؟ کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ کسی کو پاکستان کا نام لینا مشکل ہو جاتا ہے، کسی کو پاکستان ترانہ پڑھنا نہیں آتا، کوئی پاکستان ترانے کا احترام نہیں کرتا۔ یہ آپ پاکستان کے ساتھ وفا کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسا چھوڑ دیں۔ آپ اپنی زندگی کو پاکستانی مسلمانوں کے طرز زندگی میں لے کے آئیے، جو ہمارا کلچر ہے۔ ہندو کلچر کو آپ فروغ نہ دیں، ویسٹرن کلچر کو آپ فروغ نہ دیں۔ ہمارے شہر کے اندر، ہمارے بڑے بڑے شہروں میں آپ دیکھیں، ہر وہ چیز، پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے گھر میں شادی بیاہ ہوتی تھی، گاؤں دیہاتوں میں شادی بیاہ آج بھی ہوتی ہیں، تو گھروں کے اوپر لوگ باراتیں آتی تھیں، آج ہوٹلوں میں آتی ہیں، شادی ہالوں میں آتی ہیں، لاکھوں کروڑ روپے لوگ روزانہ کھانے پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ بھائی آپ خود سیاہ کر رہے ہیں، تو پاکستان کو آپ برا بھلا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ کوئی ترقی نہیں ہے، یہ کوئی ترقی نہیں ہے۔ ترقی اس چیز میں ہوتی ہے کہ آپ کا جو غریب طبقہ ہے اور آپ یہ سارے اپ لفٹ ہوں، کوئی بھکاری نہ رہے، یہ ترقی ہے۔ کوئی بے روزگار نہ رہے، یہ ترقی ہے۔ کسی کو رزق کی تکلیف نہ ہو، یہ ترقی ہے۔ ہر ایک کو چھت مل جائے، یہ ترقی ہے۔ ہر ایک کو کپڑا مل جائے، یہ ترقی ہے۔ اس کو ہر ایک کو دوائی مل جائے، یہ ترقی ہے۔ ہر ایک کو اسپتال مل جائے، یہ ترقی ہے۔ آج آپ ترقیوں کے زمرے میں جو چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کی ترقی تو ہو سکتی ہے، عوام کی نہیں ہے۔ عوام کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، بہت نیچے آ چکے ہیں۔ تو یہ ترقی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی کی اپ لفٹ ہو۔ اور پاکستان کے اندر اگر ہم پاکستان کا احترام کریں گے، پاکستان جشن آزادی کے اوپر ہم یہ طے کریں گے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کی معاشی زندگی کا بھی خیال رکھنا ہے،
ان کو بھی اپلفٹ کرنا ہے لائف کو، ان کو بھی روٹی کپڑا مکان جس طرح سیاسی نعرے ہم سنتے رہے ان کو بھی ملنا چاہیے۔ آج سیلاب آیا کراچی میں اور پنجاب کے اندر دوسرے علاقوں کے اندر، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ساری مشینری فیل ہو چکی ہے، صرف ایک آرمی ہے، پاک آرمی، جو 14 اگست 1947 کو وجود میں آئی تھی، وہ سب کے سب کو بچا رہی ہے، پانی نکال رہی ہے اور سارے معاملات کو حل کر رہی ہے، نالوں کی صفائی وہ کر رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ہمارا پاکستانیوں کا کیا رول ہے؟ ہمارا پاکستانیوں کا رول یہ بنتا ہے کہ ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہوں، پاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر وہ اچھا کام کر رہے ہیں تو اس نالے کے اندر دوبارہ ہم پلاسٹک سے کوڑا نہ ڈالیں، ان نالوں کو ہم بند نہ کریں، یہ پاکستانی عوام کا فرض بنتا ہے۔ لیکن ہمارے اندر سیوک سینسز کی بہت کمی ہے، ہم ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس ملک کو نقصان پہنچے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر رحم و کرم کرے، اور آج جشن آزادی کا جو آج دن منایا جا رہا ہے، اس میں سب پاکستانیوں کو میری طرف سے جشن آزادی مبارک ہو۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو جشن آزادی مبارک ہو، پاک آرمی کو جشن آزادی مبارک ہو، اور ہمیں سب کو مل کے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہم سب کی دعائیں سنیں، اور ہم یہ کوشش کریں کہ یہ ملک سلامت رہے، آباد رہے، یہ ہلالی پرچم ہمیشہ ہمارے سر پہ لہراتا رہے، اور اسی طرح سے ہم اس کی عزت کرتے رہے۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں پھر اس موضوع پہ بات ہوگی، کیونکہ اس دن کی مناسبت سے آگے بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔